شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ٹماٹر کھانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہوتے ہیں، سیب کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے، لیمو چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے، نیم کے پتے چبانے سے بال لمبے ہوتے ہیں، افطاری میں امرود کھانے سے قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا، سحری میں کیلے کا جوس پینے سے ہڈیاں طاقتور ہوتی ہیں، سحری کے کھانے میں انگور کا استعمال گردوں کی پتھری کو ختم کر دیتا ہے، سحری میں آم کا جوس پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہیں، افطاری میں آڑو کھانے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی، کدو کے بیج چبانے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے، سحری میں پودینے کے چند پتے چبانے سے پورا دن معدہ صاف رہتا ہے، سحری میں ستو کا مشروب پینے سے قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا، سحری میں 1 چمچ اسب گول پانی میں حل کر کے پینے سے پورا دن پیاس نہیں لگتی، لیمو کے چھلکے نہار منہ چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے، لکی کے پتے چبانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ گرمیوں میں استعمال ہونے والا گوند کتیرا خواتین کی صحت اور بیوٹی کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ رات کے وقت رائی دانے کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح کو اٹھ کر اس پانی کو پی لیں، اس سے نہ صرف ماہواری کا درد ختم ہو جائے گا بلکہ آپ کے جسم کو اندرونی طور پر طاقت بھی ملے گی اور جسم کے پٹھے بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ کھانا کھاتے وقت ٹی وی، لیپ ٹاپ یا فون کو دور رکھیں، آہستہ اور چبا کر کھانا کھائیں۔ شوگر، ہائی بلڈ پریشر، ذہنی دباؤ، موٹاپے اور مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر گرین ٹی کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ جامن معدے کو صاف رکھتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے، گرتے ہوئے بالوں کو روکتا ہے۔ جامن کے روزانہ استعمال سے ہائی بلڈ پریشر اور اسٹروک کو روکا جا سکتا ہے۔ فالسا کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے اور نظام ہاضمہ درست رہتا ہے۔ اگر آپ وزن بڑھانا چاہتے ہوں تو روزانہ چاولوں کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ تلسی کے پتوں کی چائے پینے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ سحری میں سیب کھانے سے پورا دن خون کی روانی درست رہتی ہے۔ ناشتہ نہ کرنے کے نقصانات۔ ناشتہ جسم کی ضرورت ہے اور جب جسم کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم میں میٹابولزم کی کمی ہوتی ہے، ناشتہ نہ کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، سر درد کی شکایت رہتی ہے، ناشتہ نہ کرنے سے چڑچڑاپن رہتا ہے، ناشتہ نہ کرنے سے موڈ خراب رہتا ہے، ناشتہ نہ کرنے سے وزن بڑھ جاتا ہے، ناشتہ نہ کرنے سے معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے، عورت کی ہر خواہش پوری کر دینے والے ٹوٹکے۔ پورا سال رنگ گورا رہے، گلاب کے پانی میں گیندے کے پھول کا رس ملا کر منہ پر لگاؤ، 70 سال تک جلد لٹکے گی نہیں۔ خرگوش کی یخنی اتار کے اس میں کالے چنوں کا پانی مکس کر کے بدن کی جلد پر ہر 3 دن بعد بلا ناقہ لگائیں۔ بھینس کا جب بچہ پیدا ہو جائے تو بھینس کے پہلے دودھ میں ارکے گلاب ڈال کر پی لو، زندگی میں کبھی بھی چہرے کا رنگ مانت نہیں پڑے گا۔ گلہری کے بالوں کو اتار کر بدن پر رگڑو، 90 سال تک بدن کی جلد پر داغ دھبے نہیں آئیں گے۔ شرمگاہ کالی اور تنگ ہو تو شرمگاہ پر ہلدی کے پانی کو ڈھو لو، شرمگاہ سفید ہونا شروع ہو جائے گی۔ چہرے پر بال آنا شروع ہو جائیں تو لوکی سبزی اور چھلکا اتار کر دہی میں ڈال کر جہاں بال آئیں وہاں لگائیے، بال دوبارہ نہیں آئیں گے۔ معدے کو ٹھنڈا کرنے والی غذائیں۔ روز کشمش کھانے کا معمول بنا لیں، تخا ملنگا روز پانی میں ڈال کر پئیں، اسب گول کا چھلکا روز دودھ میں ڈال کر پئیں۔ روز کھانے سے پہلے 1 عدد کھیرا کھائیں۔ کھانے میں لوکی سبزی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ بکری کا دودھ استعمال کریں، لسی کا استعمال زیادہ کریں، ساگو دانے کی کھیر پکا کر کھائیں، بھنے ہوئے چنے روز کھائیں، ستو کا شربت استعمال کریں۔ کمزور جسم کو موٹا، طاقتور اور خوبصورت کرنے کے لیے 12 چیزیں کھائیں۔ نمبر 1، اجوہ کھجور کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس عظیم کھجور اجوا میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ نمبر 2، ابلے ہوئے چنے۔ نمبر 3، ناشپاتی زیادہ استعمال کرنا۔ نمبر 4، سبزیوں میں پالک کا استعمال کرنا۔ نمبر 5، بھوری بھینس کے پٹھوں کا گوشت کھانا۔ نمبر 6، آڑو کا زیادہ استعمال کرنا۔ نمبر 7، بکری کی ہڈیوں کا سفید گودا کھانا۔ نمبر 8، دودھ کے ساتھ بادام کا زیادہ استعمال کرنا۔ نمبر 9، مکھن کھانا۔ نمبر 10، آم کا استعمال۔ نمبر 11، خربوزہ کھانا اور ناشتے سے پہلے سیب کھانا۔ نمبر 12، چقندر کھانا۔
لسی نظام ہاضمہ کو بہتر کرتی ہے کیونکہ دہی معدے کے لیے ہلکا ہے اور صحت کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ معدے سے انتہائی ٹھنڈا مشروب ہے جو گرمی کے اثرات سے دانتوں کو بچاتا ہے۔ یہ ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے، یہ تو پٹھوں کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ اس میں لیکٹک ایسڈ کی مقدار ہوتی ہے جو جلد کو تر و تازہ کرتی ہے اور چہرے کے نشانات کو دور کرتی ہے۔ گرمیوں میں لسی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ خالی پیٹ بھگو کر بادام کھانا بہت ہی مفید ہے۔ سارا دن تر و تازہ رہیں گے اور سستی نہیں ہوتی، نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، قبض دور ہوتی ہے، جلد کے لیے مفید ہے، وزن میں کمی آتی ہے، کولیسٹرول کم رہتا ہے، بالوں کے لیے بہترین ہے، اس سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو قبض کی شکایت رہتی ہے انہیں چاہیے کہ سورہ مکھی کے بیج پیس کر دہی کے استعمال سے کھائیں، اس سے قبض دور ہو جائے گی۔ کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے، وزن میں کمی آتی ہے۔ چہرے کی صفائی کے لیے بھاپ بہترین ہے۔ جب آپ اپنے چہرے کو بھاپ دیتے ہیں تو پانی کے بخارات کی گرمی آپ کے چہرے کے مسام کو نیم کرتی ہے اور ساتھ ہی وسط دیتی ہے۔ مسام کے کھلنے سے چہرے میں موجود گندگی باہر آ جاتی ہے اور چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ دہی اور کشمش کو ایک ساتھ ملا کر کھایا جائے تو یہ طاقت غذا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اور کیلشیم فراہم کرتی ہے۔ کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رہتا ہے، وزن کم ہوتا ہے، قبض دور ہوتی ہے۔ اس سے دن میں کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں یا بھوک لگنے پر کھا سکتے ہیں۔ ایسی کون سی غذائیں ہیں جو آپ کی شوگر کو تیزی سے بڑھاتی ہیں؟ چائے یا کافی کا استعمال، مٹھائی کا زیادہ استعمال، پھلوں کے ذائقے والا دہی، سفید آٹے کی روٹی یا بریڈ یا ہاٹ چاکلیٹ، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال، جوسز اور کولڈ ڈرنک کا استعمال۔ شوگر کے لیے کریلوں کا جوس روزانہ صبح نہار منہ پیا جائے۔ کریلوں کو ابال کر اس کا پانی جوشاندہ پیئیں یا اس کا سفوف بنا لیں۔ اس پانی کا جوشاندہ پیئیں، اس کا سفوف بنائیں۔ کریلوں کے بیج اپنی خوراک میں شامل کرنا مفید ہے۔ اعصاب کمزور ہونے کی صورت میں 10 دانے بادام اور 31 دانے کشمش کے صبح ناشتے کے ساتھ کھا لیں۔ داغ دبوں سے نجات کے لیے جامن کی گٹھلی کا پاؤڈر، لیمو امن کا رس، بیسن، بادام کا تیل اور ارک چند کے قطرے ملا کر چہرے پر لگائیں۔ جب سوکھ جائے تو دھو لیں۔ آئلی سکین کے لیے جوں کا آٹا، آملے کا رس اور ارک گلاب ملا کر فیس ماسک کے طور پر استعمال کریں۔ جب سوکھ جائے تو اس کو دھو لیں۔ تو دوستو چلتے ہیں اب آج کی سبق آموز کہانی کی جانب۔ میری شادی تھی۔ رخصتی سے ایک رات پہلے کسی نے میرے ساتھ زیادتی کر لی اور میں حاملہ تھی۔ یہ بات میری ساس کو معلوم تھی، پھر بھی انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کی، لیکن سختی سے کہا کہ اپنے سسر کو اپنا چہرہ نہیں دکھانا۔ اپنے سسر سے پردہ کرتی تھی، لیکن ایک مرتبہ سسر نے چہرہ دیکھ لیا تو اسی وقت صدمے سے مر گئے۔ پر جان تو تب نکلی جب مرنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر بولے۔ میری شادی کرنے کی جلدی ابا کو بہت تھی۔ وہ تو میرا میٹرک پورا ہونے کے انتظار میں تھے کہ کسی طرح وہ وقت گزرے، میرا میٹرک پورا ہو اور وہ میری شادی کریں۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ ایسا کیوں چاہتے تھے۔ میرے پیپر شروع ہونے میں کچھ ہی دن رہتے تھے جب ایک روز میں نے ابا کو اماں سے بات کرتے ہوئے سنا۔ میرے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ میں ان سے اپنی کچھ چیزیں لانے کا بولنے گئی تھی، مگر وہاں سے وہ سب سن کر پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ قدم چلنے سے کیوں انکاری ہے۔ میں بہت ہی مشکل سے وہاں سے واپس اپنے کمرے میں گئی تھی۔ کیا مسئلہ تھا؟ ابا کو مجھ سے ایسے کیوں کرتے تھے؟ وہ میرے ساتھ میرے باقی بہن بھائیوں کو کبھی انہوں نے ایسے ٹریٹ نہیں کیا تھا جیسے وہ مجھے کرتے ہیں۔ جس طرح وہ مجھ سے بات کرتے تھے کسی اور سے ویسے کچھ نہیں کہتے۔ میں اپنے کمرے میں شام تک رہی۔ میرے بھائی اور بہنیں کئی دفعہ مجھے پکار کر اب خاموشی ہو چکے تھے۔ رات کے 7 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ بار بار ہوتی دستک سے میں نے غصے سے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر غصہ پل میں غائب ہوا۔ بڑے بھائی فکر مندی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے گڑیا؟ انہوں نے مجھ سے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ میرا دل کیا کہ انہیں ابا کی بات بتا دو، مگر نہیں، اگر انہیں بھی پتہ چل جاتا تو وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے۔ تبھی میں نے خود کو روک دیا بتانے سے۔ میرے بھائی مجھ سے بہت ہی محبت کرتے تھے، خاص طور پر بڑے بھائی۔ وہ میرے خلاف کچھ بھی نہیں سنتے تھے۔ ایک دفعہ ابا کے میرے ساتھ رویے پر ان کی ابا سے بہت ہی بحث ہوئی تھی۔ تبھی میں نے انہیں کچھ بھی بتانے کا ارادہ ترک کیا۔ ان کے پوچھنے پر طبیعت خرابی کا بہانہ کیا۔ پھر کچھ دیر باتیں کرتے میں ان کے ساتھ ہی کھانے کے لیے گئی۔ دن گزرتے گئے، میرے پیپر شروع ہو گئے اور میں ان میں مصروف ہو گئی۔ اب کسی اور چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ان دنوں میں نے نوٹ کیا تھا کہ گھر میں کچھ غیر معمولی بدلاؤ تھا۔ بھائی کا موڈ آف تھا مگر پیپرز کی ٹینشن۔ میں نے کچھ نہیں کہا، کسی سے پوچھا لاسٹ پیپر دے کر۔ جب میں واپس آئی تو لانچ سے گزرتے ہی
کچھ غیر شناسا لوگوں کی موجودگی محسوس ہوئی۔ پھر سوچا شاید ابا کے ملنے والے ہوں۔ ہم بہن بھائی ویسے بھی ابا کے بہت ہی کم رشتہ داروں سے واقف تھے۔ وجہ ابا کا ان سے رابطہ نہ رہنا، یوں کہا جائے کہ ابا ان سے رابطہ کرنا غیر مناسب سمجھتے تھے۔ میں کمرے میں گئی، ہم دونوں بہنیں ایک ہی کمرے میں رہتی تھی۔ میں اسی کمرے میں چلی گئی۔ جب کچھ ہی دیر میں میرے بہن نے مجھے ابا کی طرف سے نیچے آنے کا کہا۔ میں نیچے چلی گئی، وہاں وہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ابا نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کچھ ہی دیر کے بعد اماں کے ساتھ کھانا لگانے کا کہا۔ میں اٹھ کر ان کی مدد کرنے لگی۔ میری دوسری بہن بھی یہی کر رہی تھی۔ وہ لوگ چلے گئے۔ ابا نے بتایا کہ ان کے پرانے دوست کی فیملی تھی۔ کچھ ہی دن بعد ابا میرے پاس آئی اور بولی کہ ابا اسی فیملی میں میری شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہیں۔ میں خاموش رہی، مجھے پتا تھا انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ابا جب جو بات بھی کہہ دیتے ہیں تو مکمل کر کے ہی سانس لیتے ہیں۔ اس دن کے بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ 3 مہینے کے بعد شادی تھی اور یہ 3 مہینے بھی گھر والوں کے لیے بہت ہی کم وقت تھا۔ انہیں تیاری کرنی پڑی تھی۔ بڑے بھائی چاہتے تھے کہ مجھے ہر چیز ملے، میری ہر خواہش پوری ہو۔ یوں ہی وہ 3 مہینے گزر گئے۔ مہندی کے پروگرام کے بعد میں اپنے کمرے میں گئی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، سبھی مہمان اوپر چھت پر بستر لگا چکے تھے، مگر مجھے اپنے کمرے میں ہی رہنا تھا۔ وہ آخری رات تھی میرے کمرے میں، میری اور میری چاہتی تھی میری ہر یاد میرے ساتھ جائے، اس لیے ضد سے نیچے سونے کا کہا۔ اماں نے مان لی ضد اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر نہیں پتا تھا میری ضد کا انجام کس قدر بھیانک ہونے والا تھا۔ اگر مجھے علم ہوتا تو میں کبھی یوں اکیلی کمرے میں سونے کی ضد نہ کرتی۔ میرے ساتھ جو ہونے والا تھا اس سے میری زندگی بدل جانی تھی یا شاید ختم ہو جانی تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، میں کھڑکی سے چاند دیکھ رہی تھی، پھر کھلی کھڑکی چھوڑ کر بستر پر لیٹ گئی۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی تھی، تبھی کچھ ہی دیر بعد مجھے لگا جیسے کوئی اور بھی ہو اس کمرے میں۔ میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے کسی حولے کو دیکھ کر سانس اٹک گیا۔ کون ہے؟ میں نے خود سے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا، مگر میری بات اسے سنائی نہ دی۔ میری زبان نے جیسے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی چلانے کی کوشش کی، مقابل نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے بعد میں ایک حرف تک ادا نہیں کر سکی۔ میرا دل و دماغ سن ہو گیا تھا۔ کافی دیر چلانے کی کوشش کرتی رہی مگر نہیں چلا سکی۔ اس کی پکڑ منہ پر مضبوط تھی اور پھر سب برباد ہو گیا۔ نہ جانے وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور کہاں سے غائب ہوا۔ اس وقت دل کیا کہ خود کو ختم کر لوں مگر نہیں کر سکی۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی کو پکار سکتی، اور اگر کسی کو پکار بھی لیتی تو میں کیا دکھاتی؟ اپنی یہ اجڑی ہوئی حالت؟ اور مجھ میں اتنا حوصلہ بھی نہیں تھا کہ میں خود ہی سب کو اپنی یہ بربادی دکھاتی یا کسی کو اس سے آگاہ کرتی۔ اس لیے خاموش پڑی، آنسو بہاتی رہی اور اس سیاہ رات کے کبھی نہ ختم ہونے کی خواہش کرتی۔ پھر رات ٹھہری ہی رہتی، ایسا کہاں ممکن تھا۔ رات ڈھل چکی تھی، صبح کا سورج طلوع ہوا اور سارے گھر میں شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے۔ مہمانوں کو ناشتے کھانے کے بعد تیار ہونا تھا، گھر والوں کو برات کے استقبال کی تیاریاں بھی کرنا تھی اور دلہن کو بھی تو تیار کرنا تھا۔ ہر طرف خوشی اور چہل پہل تھی۔ میں نے بھی اٹھ کر اپنا بکھرا ہوا وجود سمیٹا اور نہانے چلی گئی۔ جو ہو چکا تھا اسے تو میں بدل نہیں سکی تھی، لیکن اسے ایک راز رکھنے کی اپنی سے پوری کوشش کر سکتی تھی، اور میں نے وہ کوشش کرنے کا ارادہ کر ہی لیا۔ برات اپنے وقت پر پہنچ گئی اور میں بھی پارلر سے تیار ہو کر جلد ہی گھر آ گئی۔ معمول کی رسمیں ہوئیں اور پھر مجھے برات کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں کو چھوڑ کر جانے کا دکھ اپنی جگہ تھا، لیکن سب سے زیادہ مجھے عین شادی کے لمحوں میں ہونے والی اپنی بربادی کا غم کھائے جا رہا تھا، اور میں رخصتی کی آڑ میں اسی بات پر آنسو بہائے چلی جا رہی تھی۔ سفر زیادہ نہیں تھا، شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی برات واپس پہنچ گئی۔ میرے سسرال میں بھی بہت ہی خوش و خروش سے میرا استقبال کیا گیا اور خاندانی تمام رسمیں پوری کی گئی۔ میرے سسرال میں رواج تھا کہ دولہے کی ماں برات کے ساتھ نہیں جاتی، بلکہ وہ گھر پر رہ کر برات اور دلہن کے استقبال کی تیاریاں کرتی ہے۔ میری ساس بھی برات کے ساتھ نہیں گئی، اس لیے میرا استقبال بہت ہی شاندار طریقے سے کیا تھا، اور اپنے سسرال کی یہ محبت اور یہ وارفتگی مجھے مزید وہموں میں مبتلا کر رہی تھی۔ اب خدا ہی تھا جو رازوں پر پردہ پڑا رہنے دے سکتا تھا، اور میں اسی رب کے آگے خلوص دل سے دعا گو تھی۔ میری دعا قبول ہوگی۔ برات کی واپسی کے 1 گھنٹے بعد جب تمام رسمیں مکمل ہوئی اور مہمانوں کو رات کا کھانا کھلایا جانے لگا، تب اچانک سے میرے سسر کی طبیعت بگڑ گئی۔ معلوم نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ چلتے چلتے گر گئے۔ سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور انہیں جلدی سے ہسپتال لے جایا گیا۔ افتداد ایسی پڑی تھی کہ سب نئی نویلی دلہن یعنی مجھے بھول کر میرے سسر کی طرف متوجہ ہو گئے، اور اپنے اوپر سے سب کی توجہ ہٹتے دیکھ کر میں نے خدا کا شکریہ ادا کیا۔ وہ رات میری ساس اور میرے شوہر کی میرے سسر کے ساتھ ہسپتال میں ہی گزری تھی، اور پھر ڈاکٹرز نے میرے سسر کو اگلے ہی 1 ہفتے تک ہسپتال میں ہی ایڈمٹ رکھنا تھا۔ انہیں بلڈ پریشر لیول ہائی ہونے کے باعث فالج کا شدید اٹیک ہوا تھا۔
بر وقت طبی امداد ملنے کی وجہ سے وہ مستقل معذور ہونے سے بچ گئے، لیکن ابھی انہیں مزید علاج اور دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ سب لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے اور شادی کی رونقیں ایک دم سے پھیکی پڑ گئی۔ ولیمے کا فنکشن میرے سسر کی صحت یابی تک ملتوی کر دیا اور سب مہمان اور رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ بے شک اللہ رب العزت کی ذات ہی عزتیں ڈھکنے اور پردے رکھنے والی ہے، اور میرے سسر کی اچانک بیماری بھی میرے لیے میرے راز کی پردہ واری تھی، وسیلہ بنی تھی۔ میں اپنے اس رب کا شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے سسر کی صحت یابی کے لیے دعا گو بھی تھی کہ انہی دنوں میں میری طبیعت بھی بگڑنے لگی، مجھے بیٹھے بیٹھے چکر آنے لگتے اور ہر وقت معمولی بخار کی شکایت رہنے لگی۔ میں نے اپنی طبیعت کا ذکر اپنی ساس سے کیا، اور جب وہ میرے سسر کے لیے پرہیزی کھانا لینے ہسپتال سے گھر آئی تو مجھے بھی اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی۔ وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر سے انہوں نے میرا چیک اپ کروایا، اور جو کچھ اس لیڈی ڈاکٹر نے بتایا اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری ساس یہیں ہسپتال میں کھڑے کھڑے مجھے طلاق دلوا کر دھکے مار کر یہاں سے نکلوا دے گی، لیکن میری ساس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے برعکس میری ساس نے لیڈی ڈاکٹر کے ہاتھوں سے دوائی کا پرچہ لیا اور مجھے ساتھ لے کر چل پڑی۔ اس نے مجھے اتنی محبت اور نرمی سے تھاما ہوا تھا، اور میں اس کے اس رویے پر حیرت زدہ تھی۔ آخر میری ساس ایسا کیوں کر رہی تھی؟ وہ جانتی تھی کہ شادی کی پہلی رات سے لے کر اب تک میرا شوہر میرے قریب نہیں آیا تھا، پھر بھی میری ساس نے اپنے بیٹے یعنی کہ میرے شوہر کو ہسپتال میں میرے سسر کے پاس رکنے کو کہا اور خود مجھے لے کر گھر آ گئی۔ گھر آ کر جو کچھ اس نے مجھے بتایا اس سے میں مزید الجھن کا شکار ہو گئے۔ میری ساس نے مجھ سے کہا تھا کہ کل میرے سسر کی ہسپتال سے چھٹی ہو رہی ہے، وہ گھر آ جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے کسی بھی حال میں مجھے ان کے سامنے نہیں جانا، میں ہر حال میں ان سے اپنا چہرہ چھپا کر ہی رکھوں گی۔ میری ساس نے مجھے یہ تاکید بہت ہی سختی سے کی تھی۔ مجھے اس بات سے کوفت بھی ہوئی تھی اور بہت ہی زیادہ الجھن بھی ہوئی تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں اپنی ساس کا کہا نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس لیے جب میرے سسر ہسپتال سے گھر واپس آئے تو میں ان کے سامنے نہیں گئی۔ انہیں ہسپتال سے چھٹی تو مل گئی، لیکن ابھی بھی وہ خود سے حرکت کرتے وقت مشکل میں پڑتے تھے۔ اس لیے میری ساس سارا وقت ان کی دیکھ بھال اور ذمہ داری میں مصروف رہتی، اور میں گھر کے دیگر کاموں میں مصروف رہتی۔ میرا خیال تھا کہ جو کچھ لیڈی ڈاکٹر نے کہا ہے اس پر میری ساس ضرور مجھ سے باز پرس کرے گی اور اپنے بیٹے کو بھی یہ بات بتائے گی، لیکن میرے لیے تو جیسے حیرت ہی لکھ دی گئی ہو۔ میری ساس میری صحت اور میری خوراک کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی تھی، اور دوسری طرف میرا شوہر تھا جس سے میری شادی ہوئی تھی، وہ مجھ سے ایسے لا تعلق رہتا جیسے میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ بھی نہیں۔ وہ مجھ سے جان کر بھی انجان بنا گھوم رہا تھا۔ میرا سارا سسرالی خاندان ہی عجیب تھا، میکے والے بھی جیسے بیاہ کر بھول ہی گئے تھے۔ ابا تو پہلے ہی مجھے پسند نہیں کرتا، اماں تو رابطہ اور تعلق رکھنے کے لیے ابا اور بھائیوں کی محتاج تھی، اور خود بھائی وہ بھی شاید اپنے مشغلوں اپنے کام دھندے میں مصروف ہو کر مجھے اور مجھ سے وابستہ اپنی محبت بھلا بیٹھے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنے میکے والوں کی اس بے پرواہی پر شدید قلق ہوتا، اور کبھی کبھی شکر ادا کرتی کہ اگر وہ میرے سسرال آتے رہتے تو پھر میں ان سے اپنی حالت اور اپنی سچائی نہیں چھپا سکتی تھی۔ میری زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی، مجھے ہر وقت اپنی ساس اور اپنے شوہر کی طرف سے دھڑکا ہی لگا رہتا کہ جانے کب عدالت لگائیں، اور میرا دھڑکا سچ ثابت ہوا۔ عدالت واقعی میں لگ چکی تھی، لیکن اس عدالت میں ملزمہ کے طور پر نہیں کھڑی تھی۔ اس روز میری ساس کسی ضروری کام سے گھر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ میرے سسر کو کسی چیز کی حاجت ہوئی تو میں نے ساس کو آواز لگائی، لیکن مجھے خیال آیا پھر تک واپس آئیں گی، اس طرح سے کسی مریض کو پیاسا رکھنا درست نہیں، آخر پانی ہی تو پلانا ہے۔ اور میں پانی کا گلاس لے کر سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ چادر سے اپنا چہرہ ڈھکنا مجھے بھول گیا تھا۔ میں نے کہا انکل یہ لے پانی۔ سسر کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا تو میرے سسر نے نظر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرے سسر کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور پانی کا گلاس ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں حیران کھڑی یہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے یہ کیا ہوا تھا، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اسی دوران میری ساس بھی گھر واپس پہنچ گئی۔ انہوں نے جو مجھے سسر کے کمرے میں دیکھا اور پھر ان کی غیر ہوتی حالت دیکھی تو وہ سینہ پیٹنے لگی۔ اے نصیب جلی، تو اسے کہا بھی تھا کہ اپنا چہرہ مت دکھانا۔ میری ساس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ میں شرمندہ سی سر جھکائے کمرے سے باہر نکل آئی۔ آخر میرے چہرے پر ایسا کیا تھا جو میرے سسر کے لیے میرا چہرہ اتنا خطرناک ہو گیا؟ مجھے یاد تھا کہ جب میرے رشتے کی بات چل رہی تھی اور جب میری بات طے ہوئی تب بھی ہمارے گھر صرف میری ساس ہی آتی تھی، میرے سسر کبھی ان کے ساتھ نہیں آئے۔ شاید جو مسئلہ تھا وہ میری شادی سے پہلے کا ہی تھا، اور یہ سامنے کی بات تھی کہ میری ساس اس سے آگاہ تھی۔ آخر ایسی کیا بات تھی، اور شادی سے ایک رات پہلے ہی میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا تھا؟ اور میری ساس کو یہ حقیقت معلوم تھی کہ میرے پیٹ میں موجود بچہ اس کے بیٹے کا نہیں۔
اس کے باوجود وہ میرے راز کا نہ صرف پردہ رکھ رہی تھی بلکہ میرا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ یقینی طور پر دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا تھا، اور شاید ان سب باتوں کی کڑی ایک ہی تھی، اور یہ ساری بات مجھے میری ساس کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے کافی دیر تک جوڑ توڑ کرنے کے بعد یہی نتیجہ اخذ کیا اور پھر دل میں ارادہ باندھ لیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے پہلی فرصت میں اپنی ساس سے حقیقت پوچھوں گی۔ مزید اس طرح مجرمانہ خاموشی والی زندگی میں نہیں گزار سکتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ایسی بات ہو گئی جس نے میرے اوسان خطا کر دیے اور میرے سامنے ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو گئے۔ میری زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے۔ میں بس آنکھیں پھاڑے یہ تماشا دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے یہ سب ہوا، قدرت نے کیسے ہر بات پر نظر رکھی ہوئی تھی، اور کس طرح مجھے معلوم ہونے سے پہلے ہی قدرت نے میرا انتقام لے لیا تھا۔ جو بظاہر مجھے اچھے نظر آتے تھے، دراصل وہی تو میرے اصل مجرم تھے۔ وہ تو میرے والدین کا اور میرا بھی تماشا بنانا چاہتے تھے، لیکن میری خاموشی نے انہیں یہ موقع ہی نہ دیا، اور پھر وہ سب اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں خود ہی گر گئے۔ اس رات جب میں اپنے ابو کی بات سن کر ان سے بدظن ہو گئے، تب وہ کہہ رہے تھے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، اور اگر پیدا ہو بھی گئی تو پھر زندہ نہ رہتی، مر جاتی۔ اور میں حیرت میں گر گئی کہ ابا ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں تو زندگی میں کبھی ان کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بنی۔ پھر بھی اور اب مجھے ادراک ہوا کہ ابا اس لیے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ انہیں مجھ سے نفرت تھی، بلکہ وہ اس لیے یہ سب کہہ رہے تھے کہ انہیں خوف تھا کہ کہیں میں دو لوگوں کی دشمنی کی بھینٹ نہ چڑھ جاؤں۔ ان کا یہ خوف درستی تھا، اس لیے تو انہوں نے مجھے چھوٹی عمر میں بیاہ دیا تھا۔ لیکن لکھی ہوئی کو انسان اپنی ہزارہ کوششوں کے باوجود بھی نہیں ٹال سکتا، اور میرے ساتھ ہی کچھ ایسا بھی ہوا تھا۔ میرا رشتہ ابا کی مرضی سے ہوا تھا، اور ابا کو یہ رشتہ ان کے چچا نے دکھایا تھا۔ میرے سسر میرے چچا کے سالے بھی تھے۔ یہ بات ابا نہیں جانتے تھے، کیونکہ میری ہی طرح ابا نے بھی میرے سسر کا چہرہ نہیں دیکھا ہوا تھا، اور ویسے بھی ابا کو رشتہ داریاں بنانا اور رشتہ داروں سے میل جل رکھنا پسند نہیں تھا، اس لیے ابا اپنے خاندان کے متعلق کچھ جانتے بھی نہ تھے۔ اس لیے میرا رشتہ طے ہوا تب بھی ابا نے پوچھ پڑتال نہ کی، اور پھر میں ایک گڑھے میں گرتی چلی گئی۔ میرا چہرہ دیکھنے کے بعد جو میرے سسر کی حالت بگڑی تو پھر سنبھلنے میں ہی نہ آئی۔ انہیں ہسپتال میں شفٹ کرنا پڑا تھا۔ وہاں ڈاکٹرز اپنی سرتور کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے جواب دیا ان کا علاج ممکن ہی نہیں تھا۔ انہیں ہسپتال سے واپس گھر لے آئے تھے، اور پھر ایک رات انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں ہکا بکا رہ گئی، پھر آخر میں جان لیا تھا کہ جب موت سامنے آتی ہے تو پھر انسان سارے سچ بولتا ہے۔ میرے سسر نے بھی بول دیا تھا میرے ابا اور چچا میں دشمنی تھی۔ جھگڑا پہلے رشتے اور پھر جائیداد کے تنازع پر چلا تھا، پھر معاملہ عدالت میں چلا گیا اور چچا کو منہ کی کھانی پڑی۔ فیصلہ ابا کے حق میں ہو گیا، اور یہ بات چچا کی انا پر چوٹ کی طرح پڑی تھی۔ پہلے تو ابا نے چچا کی بیٹی سے شادی سے انکار کر کے چچا کو نیچا دکھایا تھا، اور پھر یہ کیس جیتنا یہ سب چچا کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ ابا سے بدلہ لینا چاہتے تھے، اور پھر چچا کے سالے نے چچا کو بدلہ لینے کی ایک انوکھی ترکیب بتائی۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب میری پیدائش ہوئی تھی، اور ابا کے گھر نقب لگانے کے لیے چچا کو ایک سہارا مل گیا تھا۔ بس تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا اور پھر بدلے کی کہانی شروع ہو جاتی۔ وہ لوگ ابا کی سب حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہیں جیسے ہی علم ہوا کہ ابا اب میرا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے سالے سے کہہ کر ہمارے گھر رشتہ بھجوا دیا، اور بات ان کے منصوبے کے مطابق طے پائی، اور پھر شادی سے ایک رات پہلے ہی میرے ساتھ ظلم کر دیا گیا۔ میرے سسر نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تھی، اور انہیں واقعی میں معافی مانگنی بھی چاہیے تھی۔ اس رات میرے ساتھ ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے ہی سسر تھے۔ ان کا اور چچا کا منصوبہ تھا کہ شادی سے ایک رات پہلے جب دلہن کو زیادتی کا نشانہ بنایا جائے گا تو بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ ہم برات لے کر واپس لوٹ آئیں گے، اور جب ابا کی پگڑی ہر طرف اچھل جائے گی تو چچا کے سارے بدلے پورے ہو جائیں گے۔ ابا کا سارا خاندان تباہ ہو جائے گا، اور وہ سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہیں گے۔ انہوں نے ظلم تو کر لیا تھا، لیکن پھر باقی سب ان کے منصوبے کے مطابق نہیں ہوا، اور جب برات رخصت ہو گئی، شادی خیر و عافیت سے ہو گئے، تب میرے چچا اور میرے سسر حیران رہ گئے، اور میرے سسر میرے چچا سے یہی بات کر رہے تھے کہ میرے شوہر اور میری ساس نے سن لیا تھا، اور جب راز فاش ہوتا دیکھا تو میرے سسر گر گئے، اور یہاں قدرت نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ میری ساس اور میرا شوہر سب حقیقت جانتے تھے۔ انہیں اس بات نے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ کچھ بھی بولیں گے تو کیچڑ اچھل اچھل کر ان کے دامن تک آئے گا، اور پھر سسر پر فالج کا اٹیک ہو گیا۔ صورت میں تقدیر کی پکڑ بھی دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ خاموش ہی رہے تھے، اور میرے حاملہ ہونے کی خبر سن کر میری ساس نے اس لیے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف میرے سسر سے یہ کہا گیا کہ ان کے بیٹے نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اور اب میں ان کے گھر نہیں رہتی، اس لیے وہ دن بدن بہتری کی طرف آ رہے تھے،
اور میری ساس نے مجھے ان کے سامنے جانے سے منع کر رکھا تھا، لیکن اس روز جب سسر کے مانگنے پر میں انہیں پانی دینے گئی، انہوں نے میرا چہرہ دیکھ لیا تو میری صورت میں اس بار ان کے سامنے ان کا ظلم اور گناہ آ کھڑا ہوا تھا۔ ان کے ضمیر کے لیے اس کا بوجھ نہ قابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ نہ تو مر سکتے تھے اور نہ ہی جی پا رہے تھے، اس لیے آخر کار تھک کار کر انہوں نے میرے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگ لی، اور میں بس سن دماغ کے ساتھ اس دنیا کے تماشے کھڑی ہو کر دیکھتی جا رہی تھی۔ اعتراف جرم کے بعد میرے سسر کی روح ہر طرف کے بوجھ سے آزاد ہو کر ان کے جسم سے پرواز کر گئی اور وہ مر گئے۔ میری طرف سے تو سارے بدلے تقدیر نے لے لیے تھے، اور اب سسر کے سوئم کے بعد میں اپنا سامان باندھ رہی تھی جو میرے اور میرے باپ کے دشمنوں کی جگہ تھی۔ میں وہاں نہیں رہ سکتی تھی، لیکن میری ساس نے میرے ہاتھ تھام لیے اور میرے شوہر نے مجھ سے التجا کی کہ زندگی میں ایک بار گزر گئی، لیکن آگے کی طرف کے دروازے کھلے ہیں۔ جو کچھ ہوا ہے وہ سب کچھ غلط ہوا ہے، لیکن اب ہم ایک دوسرے سے عہد کرتے ہیں کہ ایک نئے انداز سے اپنی زندگی کی شروعات کریں گے۔ میرے دل نے بھی کہا تھا کہ انہی رشتوں کے ساتھ ایک نیا آغاز لیا جا سکتا ہے۔ میں نے پیک کیا ہوا سامان واپس الماری میں رکھ دیا اور میں وہیں پر بیٹھ گئی۔ معلوم نہیں یہ میرا فیصلہ درست تھا یا نہیں، یہ تو گزرتا ہوا وقت ہی بتائے گا۔